الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما إن الذين بشک وہ لوگ یکفرون باللہ ورسلہ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ وَيُرِيدُونَ اور یہ ارادہ رکھتے ہیں أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ کہ وہ تفریق ڈالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ہم ایمان رکھتے ہیں بعض کے ساتھ اور کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ وَيُرِيدُونَ اور وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ وہ ٹھہرا لیں اس کے بیچ میں کوئی راستہ اولئک هم الکافرون حقا یہی لوگ کافر ہیں پکے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور جدائی نہ ڈالی انہوں نے درمیان کسی ایک کے ان میں سے أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب دے گا ان کو اللہ ان کے اجر وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃالنساء کا 21واں رکوع آیت نمبر 150 151 اور 152 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے فرمایا برائی کے اظہار کو اللہ پسند نہیں فرماتے باقی نیکی چاہے ظاہراً ہو چاہے خفیہ ہو اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کو معاف کرنا ہو یہ باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت والا ہے آج کے سبق میں ان لوگوں کا بیان ہے خصوصاً اہل کتاب کا جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اپنے نبی کو تو مانتے ہیں، دیگر انبیاء کو ہم نہیں مانتے۔ مثلا یہودی کہتے
موسیٰ علیہ السلام کو، تورات کو ہم مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ یہی بات عیسائیوں کے یہاں بھی تھی، تو انجیل کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے، کسی ایک کتاب آسمانی کا انکار بھی کفر ہے۔ اس کی مثال علماء نے بڑی خوبصورت دی ہے، فرمایا ایمان کی مثال صحت کی طرح ہے اور کفر کی مثال بیماری کی طرح ہے۔ صحت مند وہ بندہ ہوگا جو ہر بیماری سے بچا ہوا ہوگا، ہر بیماری سے بچا ہوا ہوگا، وہ ہوگا صحت مند۔ اور مریض بننے کے لیے ہر بیماری کا لگنا ضروری نہیں کہ جناب اس کو ٹی بی بھی ہو، اس کو کینسر بھی ہو، اس کو کرونا بھی ہو، اس کو ڈینگی بھی ہو تب مریض ہوگا، نہیں، کوئی ایک بیماری لگ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ مریض ہوگا۔ ایسے ہی کسی ایک چیز کا انکار وہ بیماری ہے نا، کسی آسمانی کتاب کا انکار کر دیا، کسی ایک نبی کا انکار کر دیا تو بیماری لگ گئی، کفر والی لگ گئی، وہ کفر میں چلا گیا۔ یہ نہ سوچو کہ ساری چیزوں کا انکار کرے تب جا کے کافر بنے گا، نہیں، کسی نبی کا انکار کفر ہے، کسی آسمانی کتاب کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم نے تو ایمان کے اندر یہی سیکھا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ساری کتابوں پہ، سارے رسولوں پر ایمان رکھنا۔ ہمارے نزدیک جیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی بھی کفر ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی بھی کفر ہے، عزیر علیہ السلام کی بے ادبی بھی کفر ہے، حتیٰ کہ کسی نبی کی بے ادبی کفر ہے۔ جیسے قرآن کا انکار کفر ہے، ایسے ہی تورات و انجیل اور دیگر صحیفوں کا انکار بھی کفر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا، ایسے اللہ نے ان نبیوں پر وہ کتابیں نازل فرمائیں، ایمان سب پر رکھنا۔ یہ الگ بات ہے کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے اور عمل قرآن مقدس پر کرنا ہے۔ اب تورات و انجیل کی ضرورت نہیں عمل کے لیے، لیکن ایمان سب پر رکھنا ہے اور انکار اور بے ادبی کی کسی کی اجازت ہے نہیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا وہ عیسائی مسلک کے تھا۔ مشرکین وفد لے کر پیچھے پہنچ گئے، بادشاہ سے ملے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اس کو۔ اب بھڑکانے کے لیے ان کے پاس بہت اچھا آپشن یہ تھا کہ یہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے بے ادب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہے۔ اب نجاشی کیونکہ عیسائی مسلک کا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں، کیونکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تو نہیں مانتے نا، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اب انہوں نے جناب یہ الزام لگایا وہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے بے ادب اور گستاخ ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام جب نجاشی کے دربار میں گئے تو اس نے یہ سوال بھی کیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے رب نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے۔ کب وہ کیا بتایا ہے؟ آپ نے سورہ مریم کی پوری آیات پڑھ کر سنائی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ کیسے مریم پاک دامنہ بی بی تنہائی میں گئیں، جبرائیل آئے، بشارت سنائی، پھر بیٹا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو گویائی عطائی فرمائی، وقال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر بتایا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، مجھے اللہ کتاب دیں گے، مجھے اللہ نبی بنائیں گے۔ یہ ساری باتیں پڑھتے گئے، آیات پڑھتے گئے، اور جب یہاں پر پہنچے نا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔
جب یہ بات ہوئی تو قرآن کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سنتا گیا آیات اور دل کی دنیا بدلتی گئی اور آنسو بہنا شروع ہوئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بے ادب ہیں، اور ان کے اوپر جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے وہ کتاب تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی صفائیاں بھی پیش کر رہی ہے۔ اس نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا جو تمہارے نبی اور جو تمہاری کتاب نے کہا ہے نا، اس سے ایک تنکے کی برابر بھی بات آگے پیچھے نہیں ہے، بالکل صحیح کہا ہے جو کچھ کہا۔ تو یہ الزام لگائے جاتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کے بے ادب ہیں، فلاں کے گستاخ ہیں، حالانکہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو ماننا وہ تو فرض ہے، اس کے بغیر اللہ نہ کرے کسی نبی کی بے ادبی کرنا یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ نبی پاک کی لباس اور جوتی کی بے ادبی کرنا یہ بھی ہم تو کہتے ہیں کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ یسمع الرجل حب النبی بقرعہ فعدم الرضاء به رد وکفران۔ ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بڑا پسند تھا، اور یہ سنتے ہی پھٹ ایک دوسرا بندہ نے کہا میں تو کدو سے نفرت کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ شاعر کہتا ہے فعدم الرضاء بھی رد وکفران، اس طرح بات کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نبی کی پسند کے مقابلے میں نفرت کا اظہار کر رہا ہے نا۔ ویسے کوئی کدو نہ کھائے 100 بار نہ کھائے، لیکن جب یہ سنیں کہ اللہ کے نبی کو کدو پسند ہے، پھٹ آگے سے میں نفرت کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو کہتے ہیں اتنی بھی ادبی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو دستی کا گوشت پسند تھا، کیونکہ مجھے تو بڑا برا لگتا ہے، ویسے نہ کھائے 1000 بار نہ کھائے، لیکن نبی پاک کی پسند سننے کے فوراً بعد آگے کہے کہ میں نفرت کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انبیاء کی بے ادبی نعوذ باللہ بنا کوئی کرے تو مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے جو انبیاء کی بے ادبی کرے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ بعض لوگ بعض نبیوں کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض انبیاء کا انکار کرتے ہیں، اور بیچ میں ایک اور راستہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔ رب کہتا ہے یہ پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے جو کسی ایک نبی کی بے ادبی بھی کرے۔ کیا فرمایا؟ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کو مانتے ہیں لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتے، وَرُسُلِهِ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ اور یہ چاہتے ہیں، یہ ارادہ رکھتے ہیں، أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ کہ تفریق ڈالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ کیسی تفریق؟ وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان رکھتے ہیں بعض نبیوں پر اور کفر کرتے ہیں بعض نبیوں کے ساتھ۔ وہ جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ادھر کوئی کہتا ہے جی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کسی نے کہا جی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض پر ایمان رکھتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور وہ یہ چاہتے ہیں اس کے بیچ میں کوئی راہ تیار کر لیں، کوئی راستہ اختیار کر لیں، ایک طرف ایمان کا راستہ ایک طرف کفر کا راستہ، اور یہ بیچ میں تیسرا راستہ بنانا چاہتے ہیں، آدھے مومن اور بعض آدھے کافر، ان کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے، یہ بیچوں میں ایک تیسرا راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو اولئک هم الکافرون حقا، تیسرا راستہ کوئی نہیں، یہ پکے کافر ہیں، یہ سچے پکے کافر ہیں، جس نے کسی نبی کا انکار کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ آدھا مومن آدھا کافر نہیں بلکہ سارا ہی کافر ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں جس نے کسی نبی کی بے ادبی کی یا جس نے کسی نبی کا انکار کیا۔ نبی سارے اللہ کے برحق تھے، کہو بے شک، حق لے کر آئے، کامیاب دنیا سے واپس گئے، کوئی نبی ناکام دنیا سے واپس نہیں گیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا تھا وہ اللہ کا حکم پہنچا کر دنیا سے گئے۔ تو فرمایا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے
ذلت والا عذاب، رسوا کن عذاب، جس نے میرے نبیوں کا انکار کیا، جس نے آسمان کی کسی کتاب کا انکار کیا، اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ کیوں انکار کرتا ہے اللہ کے سچے نبی کا؟ اور اس کے برعکس والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، جو کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری توحید کو بھی مانتے ہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیری مثل کوئی نہیں، تیرا مثال کوئی نہیں، یا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا کفر اور قبیلہ کوئی نہیں، اے اللہ تیری توحید پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تیرے سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، سارے سچے نبی تھے، سارے حق لے کر آئے تھے، ساری سچی دعوت لے کر آئے تھے، کسی کا انکار نہیں کرتے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان کے درمیان میں جدائی نہیں کرتے، لم یفرقوا جدائی نہیں کرتے، کسی کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، یہ والا کام نہیں کرتے، بلکہ سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا، ایمان کے بدلے اللہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں نا ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں، یہ میرے پاس رومال ہے، یہ گھڑی ہے، مجھے پتہ ہے کہ جناب یہ 300 کا ہے یا 400 کا ہے، یہ جناب 100 کی ہے یا 200 کی ہے، مجھے قیمت کا پتہ ہے، ایمان کی قیمت کا اندازہ نہیں۔ ایمان کی قیمت لگے گی قیامت والے دن، ایمان کی قیمت لگے گی قیامت والے دن، موت کے وقت ایمان کی قیمت لگے گی۔ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں سورہ آل عمران میں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ملء الارض ذهبا، یہ ساری زمین اگر سونے سے بھر دی جائے اور موت کے وقت یا قیامت کے دن کوئی شخص کہے کہ یا اللہ ایمان تو نہیں ہے اور ایمان کے بدلے میں اتنا بڑا سونا، اتنی بڑی قیمت میں دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ ساری کائنات سونے سے بھر جائے پھر بھی ایمان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ مرتے دم تک ایمان پہ قائم رکھے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان کے ساتھ ہی کامیابیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بغیر، اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے نا، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یا اللہ قیامت کی رسوائی سے بچانا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا جہاں مال بھی کام نہیں آئے گے، یہاں اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ کون کامیاب ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سلامتی والا دل یعنی ایمان والا دل لے کر بارگاہ الہی میں آئے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور جب کافر جہنم میں اور اہل ایمان کو نکالا جائے گا، قرآن کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر حسرت کریں گے کاش ہم بھی دنیا میں ایمان لے آتے، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے، کاش ہم بھی مان لیتے تو آج جہنم سے تو نکل جاتے نا، ہمیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی جلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، جو جدائی نہ ڈالیں، سب پر ایمان رکھیں، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہاں پہ ضروری ہے کہ ایمان تو سب پہ رکھنا ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب ہدایت کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اب اتباع آپ کی کرنی ہے۔ جب قرآن مقدس آ گیا، اب پہلی کتابوں کو تلاش کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب اللہ کی طرف سے کتاب قرآن مقدس ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا تورات کی کوئی اہم باتیں مجھے لکھ کر دے دو، انہوں نے چند ورقے تھما دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ نبی پاک بڑے خوش ہوں گے کہ تورات میں لے آیا ہوں،
اور وہ پڑھوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ تورات کے ورقے پڑھنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور آپ کے غصے کے آثار چہرے سے معلوم ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دھیان تو ورقوں کی طرف ہے، وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تنبیہ کی، عمر تم پڑھے جا رہے ہو، اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف تو دیکھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا تو فوراً ورقے لپیٹ دیے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا اور محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات دہرائے، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر راضی۔ یہ کلمات بار بار دہرائے، آپ کا غصہ تھما، ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے ضرورت کیا پیش آئی تو یہودیوں کے پاس جائے میرے ہوتے ہوئے؟ میں اللہ کا نبی موجود، قرآن اللہ کی کتاب موجود، اور تو جا رہا ہے یہودیوں کے پاس تو مجھے کوئی باتیں لکھ دو تاکہ اچھی باتیں تاکہ ان پہ عمل کروں۔ کیا ضرورت پیش آئی تجھے وہاں جانے کی؟ سنو، لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن الہدی۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم کہو جی موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور مجھے چھوڑ دو، بھٹک جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو میرے پیچھے چلیں گے آپ۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو میرے پیچھے چلیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی آئیں گے، ان پر لازم ہے میری اتباع کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا عمر جب میں آ گیا ہوں اب کسی اور نبی کی اتباع کی ضرورت نہیں، ایمان رکھنا ہے لیکن اتباع کی ضرورت نہیں، اتباع میری ہی کرنی ہے۔ حتیٰ کہ سارے نبیوں کو اللہ نے حکم دیا سورہ آل عمران میں، اے میرے نبیو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ تم دنیا میں جاؤ گے، اگر میرا رسول تمہارے سامنے آئے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی اتباع بھی کرنی ہے۔ تو نبیوں پہ لازم ہے میری اتباع کرنا۔ تم جا رہے ہو ان یہودیوں کے پاس، اور پھر جب قرآن آ گیا ہے تمہیں کیا ضرورت پیش ہے کہ تم کو تورات لکھ کر دو جس تورات کے اندر انہوں نے رد و بدل کر دی ہے۔ فرمایا عمر اب راج ہوگا تو قرآن مقدس کا ہوگا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، اب اسی کو پڑھو، اب میری اتباع کرو، کسی اور کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ ایمان رکھو اللہ کی توحید پر، ایمان رکھو سارے انبیاء پر، عمل کی کوشش کرو، اور پھر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ غفور الرحیم ہے، کمی کوتاہیاں وہ خود معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون اور یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ کہ وہ جدائی ڈالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض کہ ہم ایمان رکھتے ہیں بعض کے ساتھ اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان میں کوئی راہ اختیار کریں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہی لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں پکے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور جدائی نہ ڈالی انہوں نے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب ان کو اللہ ان کے اجر دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا